زید کو غسل کے فوراً بعد پیشاب لگ جاتی ہے تو کیا اسی جگہ پر پیشاب کرنا درست ہے؟ غسل ہوا یا نہیں؟ غسل ہو گیا ہے۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر جسم پر ناپاکی لگی ہو تو اسے پہلے دھویا جائے، اور اسے دھو لینے کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیا جائے، پیشاب کی جائے، ناپاکی لگی ہو اسے دھویا جائے اور مسنون طریقے پر وضو کیا جائے، اس کے بعد غسل کیا جائے۔ بعض لوگوں کے مثانے میں برودت ہوتی، ٹھنڈک ہوتی ہے، اور وضو کر لینے کے بعد، غسل کر لینے کے بعد پھر ان کو پیشاب کی حاجت ہو جاتی۔ اب اگر یہ پیشاب کرے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، غسل باقی رہے گا، اب اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ دھوکے سے نکاح کرنے والے کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی کیا؟ دھوکے سے کیسے نکاح ہوگا؟ دھوکہ تو میاں بیوی کی مرضی سے ہوتا ہے، دلہن سے پہلے پوچھ لیا جاتا ہے، چاہے ولی کے ذریعے سے یا وکیل کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد مجلس میں نوشا سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرے نکاح میں فلاں لڑکی کو دیا گیا، تجھے قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے، تو نکاح ہوتا ہے۔ دھوکے سے کیسے نکاح ہوگا؟ میں نہیں سمجھ سکا۔ ایک گھر کے افراد میں 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی اپنی بہنوں کے گھر جا کر کہتا ہے کہ اگر تم لوگ حصہ مانگنے کی کوشش کرو گے یا آدمی بٹھاؤ گے تو میں پھانسی لگا لوں گا۔ اس کو بولنا کل لگانے والا ہو آج لگا لے، آج لگانے والا ہو ابھی لگا لے۔ ظاہر بات ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ اب بھائی کی نیت خراب ہے، دینا نہیں چاہتا، تو وہ بہنوں کو کچی دے رہا ہے کہ میں پھانسی لگا لوں گا۔ تو بہنوں کو حصہ مانگنا چاہیے پنچوں کے ذریعے، اس کو لگانا ہو تو پھانسی لگا لے۔ ایک بیوہ خاتون کی 4 بیٹیاں 2 بیٹے، جن میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ خاتون اپنی بیٹیوں کو کہتی ہے کہ رہائشی مکان کا پلاٹ میں اپنے میکے سے ملے ہوئے روپیوں سے خریدا ہے، اس لیے میں بیٹیوں کو ترکہ نہیں دوں گی۔ کیا یہ درست ہے؟ درست نہیں ہے۔ جس طرح بیٹے حصے دار ہیں اسی طرح بیٹیاں بھی حصے دار ہیں۔ جمعہ میں دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ نہیں دینا چاہیے۔ امام کو اجازت ہے کہ منبر پر بیٹھنے کے بعد دوسری اذان کا جواب دے، لیکن مصلیوں کو یعنی مقتدیوں کو اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلے اور منبر پر آئے تو پھر مقتدیوں میں سے کسی کو بھی نہ بات کرنے کی اجازت ہے اور نہ کلام یعنی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ امام جب مصلی پر بیٹھ گیا، اب اگر کوئی شخص مسجد میں آیا تو وہ سنت نہیں پڑھے گا، اجازت نہیں۔ لیکن امام جو ہے اسے کلام کی خطبے کی اجازت ہے، اس لیے وہ اذان کا جواب دے گا۔ فجر کی نماز کھڑی ہو تو سنت پڑھنا کیسا ہے؟ فجر کی نماز جہاں کھڑی ہے وہاں سنت پڑھنا منع ہے۔ آپ مسجد میں آئے، فجر کی جماعت کھڑی ہے، جس جگہ نماز ہو رہی ہے آپ وہاں سنت نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ستون کے آڑ میں یا مسجد کے صحن میں سنت پڑھنا ہو تو پڑھیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ سنت پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ جماعت میں اتنا شریک ہو سکیں کہ آپ التحیات پڑھ لیں۔ اگر آپ کو التحیات پوری پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو پھر آپ کو سنت پڑھنے کی اجازت نہیں۔ شادی لگ جانے کے بعد لڑکی اور لڑکے پر کیا حقوق فرض ہو جاتے ہیں؟
شادی لگنے کے بعد ابھی کسی کا کوئی حق نہیں ہے. لڑکا لڑکی کے لیے اجنبی ہے، لڑکی لڑکے کے لیے اجنبی ہے. جب نکاح ہو جائے گا یعنی ایجاب و قبول کے بعد یہ میاں بیوی بنیں گے تو شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر حق ہوگا. ابھی تو خالی بات ہی لگی ہے نا، دونوں اجنبی ہیں. اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ اگر علیہ السلام لگایا جائے تو کیا درست ہے؟ نہیں، درست نہیں، رضی اللہ عنہ لگانا چاہیے. 25 ربیع الاول اتوار کو لڑکا پیدا ہوا، بہتر نام بتائیے. والدہ کا نام حنا کوثر، والد کا نام مدثر، دادا کا نام عبد الخالق. ہماری شریعت میں کسی بچے کا نام رکھنے کے لیے دن، وقت اور ستاروں کی چال کچھ نہیں دیکھی جاتی. نام رکھنے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نیک لوگوں کے نام پر بچوں کا نام رکھو. ایسا نام رکھو جس کا معنی و مفہوم اچھا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بہت سارے لوگوں کے نام بدلے، اس لیے نیا نام لوگ جو رکھتے ہیں عام طور پر اچھا نہیں ہوتا، عام طور پر اچھا نہیں ہوتا. جیسے لائبہ نام رکھتے. ایک صاحب نے نام رکھا، مجھ سے پوچھا کہ لائبہ کے معنی کیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ لائبہ کے معنی پیاسی عورت، ایسی عورت جو پیاسی ہو اور پانی تلاش کرتی پھرے اور اس کو پانی نہ ملے. ناموں کا انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے، اس لیے نیا نام رکھنے کے چکر میں کچھ بھی مت نام رکھو. پرانا نام اچھا نام تھا جو ہمارے گزرے ہوئے لوگوں نے رکھا، وہ سب اچھا نام، ظاہر بات ہے اچھا سب نام وہ رکھ لیے. اب جو بچا ہے اس میں کہاں اچھا ہوگا، اسی لیے کچھ بھی الٹا سیدھا نام ہوتا ہے. لڑکا پیدا ہوا ہے، حضور نے فرمایا ناموں میں بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن، عبداللہ اور عبد الرحمن بہترین نام. اللہ کے نام پر نام رکھنا. عبد الغنی ہے، عبد الرزاق ہے، عبد الوہاب ہے، عبد المغنی ہے، عبد الغنی ہے، ایسا نام رکھو، یا حضور کے نام پر نام رکھو. میرے ایک دوست کی دعوت تھی گھر بھر کی شادی میں، وہ مجھے کہنے لگا کہ چل تو بھی دعوت میں، تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ میں جا سکتا ہوں؟ نہیں جا سکتے. دعوت میں جس کو بلایا گیا ہے اسی کے لیے جانا ہے. آپ کے لیے ایسی جگہ جانا جہاں آپ کو بلایا نہیں گیا ہے، آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے، کھانا جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بن دعوتی جب دعوت کھانے جاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ چوروں کی طرح جاتا ہے، اور جب کھانا کھا کے نکلتا ہے تو ڈاکوؤں کی طرح نکلتا ہے. یہ حضور کے الفاظ. اس لیے آپ دیکھو جب جہاں ہال وغیرہ میں، لانس وغیرہ میں بے دعوتی لوگ آتے ہیں تو وہ ایسے دیکھتے ہیں، پھر فون پہ بات کرتے کرتے چوروں کی طرح اندر گھستے. اب کھا لیے ہیں تو پھر سینہ تان کر کے باہر نکلتے ہیں. اب تو کھا لیے کیا ہوگا، پیٹ میں سے کوئی نکالے گا؟ تو آپ کے لیے جانا جائز نہیں. اگر کوئی بچہ غلط کام کرے، گناہ کرے، تو کیا اس کا گناہ اس کے والدین کو ہوگا یا بچے کو ہوگا؟ ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں، اور جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، وہ نابالغ ہے، تو ظاہر بات ہے نابالغی کی حالت میں مکلف نہیں ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے
کہ اس کو گناہ سے روکیں، نیکی کی ترغیب دیں۔ اگر ماں باپ نہیں روکتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے، تو بچے کے گناہ میں ماں باپ بھی شریک ہوں گے۔ اور بالغ ہونے کے بعد اگر اس کو شادی کی ضرورت ہے، وہ بالغ ہو گیا اور پھر ماں باپ اس کی شادی نہ کریں اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو ماں باپ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ اس لیے نابالغی کی حالت میں بچوں کی ہر طرح کی فکر کرنا، نگہداشت رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ماں باپ پر ضروری ہے۔ سانپ کو مارنے کے لیے جس طرح نماز توڑنے کا حکم ہے، اسی طرح اور کب کب نماز توڑنے کا حکم ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 10 درہم کے برابر کسی چیز کا نقصان ہونے والا ہو، آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ سکتا ہے، اس سے کم ہو تو پھر نہیں توڑنا چاہیے۔ اگر امام کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو امام دوسرے شخص کو کس طرح آگے کرے گا؟ امام نماز کی حالت میں ہے مصلی پر، وضو ٹوٹ گیا تو وہ پیچھے ہٹے گا اور اپنے پیچھے جو شخص ہے یا اس کے دائیں بائیں جو ہے ان میں سے کسی آدمی کو کھینچ کر کے مصلی پر کھڑا کر دے گا، اور یہ جو شخص ہوگا امام جہاں تک نماز پڑھا چکا ہے اس کے آگے اب یہ نماز پوری کروائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے قریب یعنی اس کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار ہوں، جو امامت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کو کھڑا رہنا چاہیے۔ باقی جو لوگ ہیں امامت نہیں کر سکتے ان کو تھوڑا سائڈ سے رہنا چاہیے۔ حضور کی زیارت کا کوئی عمل بتائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کے ساتھ جو شخص آپ پر درود پاک زیادہ سے زیادہ بھیجنے کا اہتمام کرے گا، انشاءاللہ اسے زندگی میں زیارت ہوگی۔ فرض نماز کے پہلے کی سنت مؤکدہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو کیا اسے فرض نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سنت مؤکدہ چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد جو وقت ہے وہ وقت مکروہ ہے، جب سورج میں تغیر آ جائے۔ تو فجر کی نماز سے پہلے کی جو سنت ہے اگر وہ چھوٹ گئی تو فجر کی فرض کے بعد اس کو ادا کرنے کی اجازت نہیں، مکروہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے کی جو سنت ہے اگر وہ چھوٹ گئی تو اسے عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ ظہر ہے اور عشاء ہے، اس میں جو فرض نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں وہ بعد کی سنتیں جو فرض کے بعد ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو کیا وہ شخص نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا، یہ آدمی معذور ہے۔ اور معذور اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو اس طرح کی کوئی بیماری یا کوئی عارضہ لاحق ہو۔ اب ظاہر بات ہے پیشاب کا قطرہ نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ شخص اگر ایسا ہے کہ اس کو پیشاب کے قطرے بار بار خارج ہوتے رہتے اور اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ یہ وضو کر کے اطمینان سے فرض نماز پڑھ سکے، تو یہ شخص معذور ہے۔ معذور شخص غیر معذور لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص ناپاک ہے تو کیا وہ شخص کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا تو کیا سب ناپاک ہو جائے گی؟ ایسا نہیں۔ ناپاک شخص یعنی ایک آدمی بے وضو ہے، اس کو نجاست لاحق ہے لیکن یہ صغیرہ ہے،
اور اگر اس کو غسل کی حاجت ہے تو اس کو نجاست لاحق ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے، لیکن یہ نجاست مرئی نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے میرا وضو ٹوٹ گیا، تم میں سے کوئی آدمی نہیں بتلا سکتا کہ میرا وضو ہے یا نہیں، جیسے آپ کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ آپ وضو سے ہیں یا وضو سے نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو غسل لاحق ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، نجاست غلیظہ لاحق ہو جائے تو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا، اور ہماری شریعت نے اسے نجاست حکمی قرار دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ نجاست حکمی۔ ایسا شخص اگر کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ ایک ہے نجاست حقیقی، جیسے ہاتھ پر گوبر لگ گیا، یہ نجاست حقیقی ہے۔ اگر یہ اسی ہاتھ سے میں کسی چیز کو چھوؤں گا تو اس کو بھی گوبر لگ جائے گا تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر میرے پیر میں گوبر لگائے تو صرف اتنا ہی حصہ ناپاک ہے جتنے حصے پر گوبر لگائے، پورا جسم ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے اتنی جگہ اگر دھو لی جائے تو انسان پاک ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں اگر کسی چیز کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، وضو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے شخص کے آگے سے چلا جائے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ہاں، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کو جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اسے معلوم ہو جائے کہ ایسا کرنے پر اسے کتنا گناہ ملے گا تو وہ 40 سال رکا رہے گا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے کتنا آگے سے گزر سکتے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ قیام کی حالت میں ہے، نیت باندھا ہے اور سجدے کی جگہ پر اس کی نظر ہے، تو اسے کہاں تک دکھائی دیتا ہے؟ نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے، نظر نیچی ہے، سجدے کی جگہ پر ہے، تو کتنی دور سے جاتا ہوا آدمی دکھائی دیتا ہے، اس حد کے اندر سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ تقریباً 3 صف اس کے آگے سے گزر سکتے۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، نماز مکمل کر چکے، آپ کے پیچھے بعد میں کوئی شخص آیا جس کی رکعتیں چھوٹی ہوئی تھی اور وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ بیچارے بیٹھے ہی رہتے اور بار بار اس کو ایسے دیکھتے رہتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیٹھا ہوا شخص اگر اٹھ کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ شخص ہٹ رہا ہے، گزر نہیں رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ نماز پڑھ رہے تو میں یہاں سے اٹھ کر کے جا سکتا ہوں، سلام پھیرنے تک انتظار کرنا ضروری نہیں۔ میں یہاں سے ہٹ رہا ہوں۔ گزرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک طرف سے آ کر کے آدمی دوسری طرف بڑھ جائے، یہ گزرنا ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں جماعت میں ہوں اور واپسی میں ہماری گاڑی راستے میں رکی اور ہم جس جگہ رکے تھے اس جگہ اجتماع تھا، میں اور میرا دوست اس جگہ گئے، وہاں پر مولانا طارق جمیل کا بیان تھا اور بیان کے اختتام پر ہم سے حضرت نے ملاقات کی اور ہم نے بتایا کہ ہم انڈیا سے ہیں۔ یہ حدیث نفس ہے۔ خواب کی 3 قسم ہوتی، ایک مبشرات، یہ وہ خواب ہوتا ہے جس میں آدمی کوئی اچھی چیز دیکھے اور جس کی تعبیر اچھی ہو، تو یہ مبشرات ہے۔ اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیاطین کے اثرات سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عمارت پر کھڑے ہیں، کسی نے آپ کو دھکا دے دیا اور آپ نیچے گر گئے،
ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، ڈراؤنا خواب، یہ شیاطین کے اثرات سے ہوتا ہے۔ اور ایک خواب ہوتا ہے وہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یا کوئی حادثہ ہم نے دیکھا یا کوئی بات ہم نے دیکھی، رات میں سوئے تو وہی دکھا۔ اب یہ جماعت میں گیا تھا، خواب میں دیکھا کہ جماعت میں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ ایک خواب کی تعبیر ہوتی ہے جس کو مبشرات کہتے ہیں، اور خواب کے تعلق سے حضور نے ہدایت دی، تاکید کی کہ اگر تم نے خواب دیکھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تعبیر پوچھی جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خواب دیکھے تو بس تعبیر پوچھنے ہی ہے، نہیں، خواب دیکھنے کے بعد تعبیر پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ تعبیر پوچھنی ہے تو کسی ایسے شخص سے پوچھے جو صاحب علم ہو، یعنی عالم ہو اور خواب کی تعبیر بتانے کا علم جانتا ہو اور تمہارا خیرخواہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر نقصان دہ ہے تو وہ آپ کو نہ بتائے، کہہ دے کہ خواب اچھا نہیں ہے، صدقہ کرو، اللہ سے عافیت کی دعا مانگو، تعبیر نہ دیوے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی معبر نے کسی خواب کی کوئی تعبیر دے دی تو پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب اپنے کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر اچھی ہے یا بری ہے، اگر اپنے کو لگتا ہے کہ بری ہے تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ خواب ہے، خواب کیا ہے؟ خواب ہے۔ آدمی صبح اٹھے، خواب دیکھا تھا، آنکھ کھل گئی، اسے دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ہذہ الرؤیا، اے اللہ اس خواب کی تعبیر سے، اس خواب کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دعا یاد نہ ہو، اردو میں آپ دعا مانگے کہ اللہ اس خواب کی جو بھلائی ہو وہ عطا کر، اور اس خواب کی جو برائی ہو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ خواب بڑی عجیب چیز ہے۔ محمد ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر بتانے میں امام تھے، یہ تابعی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک شخص آیا، بولے حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں چارپائی پر لیٹا ہوں اور نیچے آگ دہک رہی ہے۔ فرمایا کہ جلدی سے جا، گھر میں سے سامان باہر نکال، چھت گرنے والی ہے۔ وہ شخص آیا، اپنے گھر والوں کو پہلے باہر نکالا، سامان نکالا اور چھت گر گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں چارپائی پہ لیٹا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری چارپائی کے نیچے آگ دہک رہی ہے۔ فرمایا کہ جا وہاں کھدائی کر، خزانہ ہے وہاں پر۔ جو شاگرد تھے اتفاق سے کچھ ان میں ایسے تھے کہ وہ 6 مہینہ 4 مہینہ پہلے کی بھی بات یاد تھی اور آج بھی خواب ایک ہی تھا، خواب بعینی ہی ایک تھا، تعبیر الگ الگ تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا، تو فرمایا کہ جو شخص پہلا خواب دیکھ کے آیا تھا وہ گرمی کا موسم تھا۔ کون سا موسم تھا؟ گرمی کا موسم تھا، اور گرمی کے موسم میں آدمی کو آگ سے وحشت ہوتی ہے، اس لیے کہ آگ کے قریب جائیں گے تو ایسے ہی گرمی سے پریشان ہے اور بھی پسینہ نکلے گا، تو آدمی قریب نہیں جاتا، آگ سے اس کو وحشت ہوتی ہے۔ اور جس وقت اس نے خواب بتایا، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ چھت گرنے والی ہے، تو میں نے کہا چھت گرے گی، بھاگ جلدی سے۔ اور دوسرے آدمی نے جو خواب دیکھا تو سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں آگ اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ اس کی جہاں چارپائی ہے، کھٹیا ہے، وہاں نیچے خزانہ ہے۔ اس نے جا کے کھدائی کی تو ڈیگ نکلی نا۔ کیا گھروں میں پائے جانے والے جانوروں کی بیٹ اگر پانی میں گر جائے اور رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو تو پانی کا کیا حکم ہے؟ پانی کے تعلق سے پاکی ناپاکی کی بنیاد علماء نے جو بیان کی ہے
ایک پانی قلیل ہوتا ہے اور ایک پانی کثیر ہوتا ہے۔ مسئلہ جو پوچھا گیا ہے پہلے وہ بتا دوں کہ جتنے جانور ہیں سب کی بیٹ ناپاک ہے، سب کی بیٹ ناپاک ہے، اور اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اسے دھونا چاہیے۔ لیکن پانی میں اگر وہ بیٹ گر گئی ہے تو پانی تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یہ دیکھا جائے گا۔ پانی اگر تھوڑا ہے، تھوڑا پانی کس کو کہیں گے؟ فرمائے گا تھوڑا پانی وہ ہے جو درد ہے، یعنی یہ ایک ہاتھ، ایسے 10 ہاتھ اور ایسے 10 ہاتھ، اور گہرائی اتنا اگر پانی ہے تو یہ مائع کثیر ہے، زیادہ پانی۔ اور اگر پانی اگر اس سے کم ہے تو وہ کم پانی ہے۔ کم پانی کے اندر اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور زیادہ پانی میں ناپاکی گر جائے اور پانی کا رنگ نہیں بدلا، پانی میں بدبو نہیں آئی اور پانی کا ذائقہ نہیں بدلا تو وہ پانی پاک ہے۔ اب کم پانی میں اگر ناپاکی گری تو چاہے پانی کا رنگ بدلے نہ بدلے، ذائقہ بدلے نہ بدلے، بدبو آئے نہ آئے، وہ پانی ناپاک ہے۔ اب جیسے ڈرام ہے، ہمارے ہاں جو ٹانکیاں ہوتی ہے یہ سب چھوٹی ہوتی ہے، مائع قلیل ہے، بالٹی بھر کا پانی ہے، مائع قلیل ہے، اس میں اگر بیٹ گری تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ زید کی شادی کو 2 سال ہو گیا ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے، اس کا وظیفہ بتائیے، دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، ان کے متعلق آتا ہے اولاد نہیں تھی، دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اللہ نے اولاد دی۔ زید کو ایک پاکٹ ملا ہے جس میں 10,000 کی رقم ہے، پاکٹ میں کچھ نشانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی ہندو کا ہے۔ زید کو جہاں ملا ہے وہاں تحقیق کی، لیکن جس کی رقم ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ آج 1 مہینہ ہو گیا، رقم کا کیا کریں؟ آپ غریب ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں تو آپ وہ رقم خود بھی استعمال کر سکتے، اور اگر آپ غریب نہیں ہیں، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو کسی غریب کو آپ دے دیں، 1 کو دے دیں، 2 کو دے دیں، 10 کو دے دیں، بانٹ کر کے، آپ کو اختیار ہے۔ آپ نے انکوائری کر لی، جہاں پاکٹ ملا تھا وہاں لوگوں سے پوچھ پاچھ لیا، اب 1 مہینے کے بعد پھر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ بھائی کوئی آیا تھا کیا پوچھنے کے لیے، اگر آیا ہو اس کا کچھ عطا پتہ ہو تو بتاؤ، ہم جا کے دے دیں گے۔ اگر 1 مہینے کے بعد بھی کوئی نہیں آیا، آپ غریب ہو تو خود استعمال کر سکتے ہو، ورنہ غریب کو دے دو۔ 40 دن سورہ جن کی تلاوت کرنے سے جن سے دوستی ہوتی ہے کیا؟ ان سے دوستی بھی اچھی نہیں ہے، دشمنی بھی اچھی نہیں، وہ اپنی جگہ، تم اپنی جگہ، سمجھ رہے ہو؟ ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے دوستی ہوتی ہے تو پھر آدمی مذاق بھی کرتا ہے۔ ابھی ایسا دوست ہے جو تم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب تمہارے گھر میں آیا، کچھ سامان اٹھا کے لے گیا تو تم کیا کرو گے؟ سمجھ رہے ہو؟ تو ان سے دوستی بھی اچھی نہیں، دشمنی بھی اچھی نہیں۔ اور جنوں کو تابع کرنے کی جو بات ہوتی ہے وہ عملیات کی لائن کی بات ہے، اور بہت مشکل عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنا غلام بنانا چاہے تو آپ بنیں گے؟ آپ پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ جو لوگ عملیات کے ذریعے جنوں کو تابع میں کرتے ہیں تو جن ہمیشہ ان کا دشمن رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے کہ اس کو اٹھاؤں اور اس کو پٹخوں، مجبور ہوتا ہے
لیکن جب اس کو موقع ملے گا وہ ضرور ہاتھ بتائے گا۔ ایک عامل تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کے گھر کے لوگوں نے بلایا مجھے کہ تھوڑا سا آپ آ کر کے دیکھ لو، کچھ بھی بڑبڑ بولتے رہتے ہیں، حالت اچھی نہیں۔ میں گیا، وہاں جا کر کے بیٹھا تو وہ بول رہے تھے صدیق بھائی مجھ کو معاف کر دو، ابراہیم بھائی مجھ کو معاف کر دو۔ یعنی یہ نام جنوں کا تھا، اور یہ عامل جو تھا اس نے ان جنوں کو تابع کیا تھا۔ اب جب یہ معمولات پورے نہیں کر سکا، پاکی ناپاکی میں کمزوری آ گئی، اب بستر پر ہے، پیشاب ہو گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، اب یہ آدمی بھی وضو سے نہیں ہے، تو وہ اس کو تنگ کرتے تھے۔ میں پوچھا کہ یار جیسے ہوتا کیا ہے؟ بولے 1 منٹ بھی سو نہیں پاتے، آنکھ ایسے لگتی ہے کوئی ہلا دیتا ہے، آنکھ لگتی ہے کوئی ہلا دیتا ہے، آنکھ کھل جاتی۔ تو وہ بیچارے یہی بول رہے تھے کہ ابراہیم بھائی مجھ کو معاف کر دو، صدیق بھائی مجھ کو معاف کر دو۔ میں دیر تک بیٹھا رہا ہوں، وہ بیچارے یہی پریشانی میں تھے۔ تو کائے کو ایسا کام کرنے کا کہ زندگی کے آخری ایام پریشانی اور مصیبت میں گزرے۔ پھونک جھار کرنے والے اگر واقعی عامل ہوتے ہیں تو آپ دیکھو آخر زندگی میں وہ بھی پریشان رہتے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد بھی پریشان رہتی۔ اس لیے یہ اچھا راستہ نہیں۔ انسان کو اپنی حفاظت کے لیے حضور نے جو دعائیں بتلائی ہیں، آیت الکرسی ہے، چاروں قل ہے، اور حدیث کی ماسورہ دعائیں، وہ روزانہ صبح اور شام پڑھنا چاہیے۔ اور جب شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کے قریب جاؤ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو بدن سے کپڑا ہٹانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے جو حضور نے بتائی۔ عام طور پر لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ میاں بیوی ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور اس ملاقات کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بھی شیطان اور اس کے شر سے بچا۔ تو اس دعا کے بعد اگر ہم بستری ہوتی ہے اور حمل ٹھہرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ بچہ زندگی بھر شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ دائمی بندش ہے۔ کیا ہے؟ دائمی بندش ہے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ ہمیشہ زندگی بھر شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہے، تو آپ کو یہیں سے تیاری کرنی پڑے گی، اور اگر آپ نے نہیں کی ہے تو زندگی بھر آپ کو کھٹپٹ کرنی پڑے گی۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ بچوں کی حفاظت کا دائمی عمل، اور ایسے بھی روزانہ صبح شام آیت الکرسی پڑھنا، تینوں قل چاروں قل پڑھنا، اپنے اوپر اور بچوں کے اوپر دم کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اس سے شیاطین کے اثرات سے بچے محفوظ رہتے ہیں۔